السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت، فضل اور کرم سے آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ دوستو، آج جو ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ماہ شعبان کے بارے میں۔ اس میں انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمے کیا کیا کام لگاتے ہیں، اور اس میں انسان کے مقدر لکھ دیے جاتے ہیں اور موت کا وقت بھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی، تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماہ شعبان میں انسان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اور انسان بے خبر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کو سب سے مقدس اور با فضیلت تسلیم کی گئی ہے تو وہ ماہ شعبان ہے۔ بالکل اسی طرح بات ہے۔ کہ نصف رات کو ایک عظیم مقام حاصل ہے، جس رات تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے لکھے جاتے ہیں اور تمام مخلوقات کے معاملات، لیکن انسان غافل ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو نہیں پتا ہوتا بھی اب میری موت لکھ دی گئی ہے یا میرے مقدر میں کیا لکھ دیا گیا ہے۔ ایسے مقرب ترین فرشتے ہیں جنہیں عظیم کاموں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا کام اللہ کی کتابیں اور پیغام پیغمبروں کے پاس لانا تھا۔ بالکل اسی طرح بات ہے۔ میکائیل علیہ السلام، جو بارش، موسم اور مخلوقات کی روزی وغیرہ کے کاموں پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اور ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام، جو مخلوقات کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ لہٰذا احادیث میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی گھر بنگلہ بنا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کے فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی کرتا ہے اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کیسے انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ جو ہے نا میں اب فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے۔ ہر انسان کی 100 سال کی پلاننگ ہے یہ، لیکن اس پلاننگ میں ہماری موت ہم کہیں بھی نہیں رکھتے کہ ہو سکتا ہے ہماری موت بھی آ جائے، لیکن انسان جو ہے نا آگے سے آگے پلاننگ کرتا جا رہا ہے کہ جو ہے میں نے فلاں کام صبح کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں ہفتے فلاں بندے کو ملنا ہے۔ مطلب کافی جو بھی دنیا کے معاملات ہیں تو وہ سب جو ہے نا ہم اپنے مائنڈ میں تو رکھتے ہیں، لیکن اس میں موت کو ہم جو ہے نا ایڈ نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا پتہ جو ہے نا اگلا جو شعبان آ رہا ہے اس میں ہمارے کیا مقدر لکھے جانے والے ہیں، ہماری موت بھی لکھی جانی ہے، اور کس کس جو ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے وہ ہمارے ساتھ اگلے سال رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو جو ہے نا اپنا خیال رکھا کریں، ہر وقت موت کو یاد کیا کریں، موت کو جو ہے نا اپنے مائنڈ میں رکھا کریں کہ موت بھی آنی ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس پل میں موت ہمارے جو ہے نا ہمیں اس دنیا سے رخصت کر دے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب چینل کو ضرور کر دیجیے کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام، آپ کا دوست نوید شفیع۔